اللہ اس محفل قبول فرما لے. اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہے؟ اس کے دربار میں ایک صاحب آ گئے, بولے اے بادشاہ سلامت. بولے کیا کرنے آئے ہو؟ بولے میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں. کہیں باندھ دیجیے بھیا. اچھا. بولے کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بہروپیہ ہوں. کیا ہوں میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے بھیا, ٹھیک ہے شبرتی بھائی, بہت اچھا. بس 2-4 منٹ کے بعد. بہت اچھا ماشاءاللہ. آپ کے لیے شیرینی وغیرہ بھی آ گئی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ تو کہہ دو بھائی. کھانے پینے کا معقول انتظام ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اور جو بھی کام ہوا ہے اس میں سب سے بڑا کام وہ تھا جو لنگر ہوا ہے. بہت بڑا کام ہے لنگر کا, جس کے دروازے پر لوگ کھاتے ہیں, کبھی اس کی نسلیں بھوکی نہیں رہتی. کبھی آؤں گا تو کھانے پینے کے حوالے سے بات کروں گا انشاءاللہ. ٹائم ختم ہے, گرمی لگ رہی ہے, میرے بھائی بیٹھے ہوئے, سب کی ذمہ داریاں 2-3 منٹ کی سن لیں. اورنگزیب عالمگیر سے ایک بہروپیہ نے کہا, اے اورنگزیب عالمگیر میں بہت بڑا بہروپیہ ہوں, روپ بدلنے کا ہنر جانتا ہوں. کبھی پیر بن جاتا ہوں, کبھی سادھو بن جاتا ہوں, کبھی بوڑھا بن جاتا ہوں, کبھی نوجوان جادوگر بن جاتا ہوں, اور میں اگر بن جاؤں تو آپ مجھے پہچان نہیں پاؤ گے. تو بادشاہ نے کہا پہچان لوں گا. کہا اگر نہیں پہچان پائے تو؟ بادشاہ نے کہا میں تجھے انعام دوں گا. وہ بہروپیہ چلا گیا, اس نے روپ بدل کر کے اورنگزیب کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. اورنگزیب نے کہا او تم فلاں ہو, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو. جب اس کی باری آئی تو اورنگزیب نے اسے دیکھا, فرمایا او تم تو وہی بہروپیہ ہو. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت پہچان لیا, ایک موقع اور دے دیجئے. کہا جاؤ. پھر وہ چلا گیا, اپنا دوسرے انداز میں اس نے اپنا روپ بدلا, سنے مسکراتے ہوئے, اور بالکل نئے ڈھانچے میں اس نے اپنا حلیہ بدل کے آ کے بیٹھ گیا. پھر بادشاہ نے کہا تم فلاں ہو, تم فلاں ہو, تم فلاں. جب اسے دیکھا غور سے تو بادشاہ نے کہا اوہ تم تو وہی بہروپیہ ہو. پھر پہچان لیا. تو اب اس کے بعد اس نے کہا حضور ہاتھ جوڑتا ہوں, میری قسمت میں شاید انعام نہیں ہے, لیکن ایک موقع مجھے لاسٹ چانس اور دے دیں. اگر آپ کے ہاں میں اب کی آیا اور آپ مجھے نہیں پہچان پائے تو خزانے سے مجھے پیسہ دیجئے گا ڈھیر, اور پہچان لیں گے تو پھر میں کبھی نہیں آؤں گا. بولے جاؤ. اپنے استاذ کے پاس چلا گیا. اس نے کہا مجھے ایسے روپ میں ڈھال دو کہ بادشاہ نہ پہچان پائے. اس نے کہا بیٹا میں تجھے ایسے بنا دوں گا کہ تم خود اپنے آپ کو نہیں پہچان پاؤ. 2-3 مہینے کی محنت کے بعد اس نے اپنے اس شاگرد کو, چیلے کو ایسا بنا سجا کے تبدیل کر دیا, اس نے شیشے میں, آئینے میں اپنے آپ کو نہ پہچان پایا. اور جب بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں آیا نا تو اورنگزیب نے اسے پھر پہچان لیا. جب پہچان لیا تو اس کی دال گلی نہیں, وہ نکل کے آ گیا. بولے حضور معافی چاہتا ہوں, جانے دیجئے, میری قسمت میں آپ کے خزانے کی رقم نہیں تھی, مجھے جانے دیجئے. یہ کہہ کے وہ بہروپیہ جو کر وہاں سے چلا آیا. بات ہی ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد حیدرآباد شہر کے قریب میں سرکار یوسفین کی مدار شریف ہے, قریب میں ایئرپورٹ ہے, اور قریب میں سرکار شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے خلیفہ شیخ شرف ابدال پہاڑی والے بابا لیٹے ہوئے ہیں. وہیں پر ایک گولکنڈہ کا قلعہ ہے حیدرآباد میں. گولکنڈہ کا قلعہ بڑا مشہور قلعہ ہے. اس قلعے پر اورنگزیب نے اٹیک کیا اور اس کی فوج جنگ جیت نہ پائی, تو خود اورنگزیب کو دلی سے حیدرآباد جانا پڑا. اور جب دلی سے حیدرآباد اورنگزیب عالمگیر پہنچا تو اس نے بھی اس پر حملہ کیا, لیکن جیت نہ پایا. تو کسی نے کہا اے اورنگزیب. کہا کیا؟ کہا کہ تم اس پہاڑی پر دیکھ رہے ہو ایک اوپر گفا ہے. بولے ہاں ایک گفا ہے, ایک کمرہ ہے. بولے اس کمرے میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے جو ہر وقت تسبیح لے کے اللہ 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 کرتا رہتا ہے. تم اس قلعے پر اتنے دنوں سے حملہ کر رہے ہو, کروا رہے ہو, جیت نہیں پا رہے ہو. سنو, جب تک اس پہاڑی پہ رہنے والا شامان بھائی, جب تک وہ درویش دعا نہیں کرے گا تم جنگ جیت نہیں سکتے. اس علاقے میں اسی کی چلے گی, یہ سرکل اسی کا ہے, یہ کیمپس اسی کا, یہ بیلٹ اسی اللہ والے کا ہے. جب تک وہ دعا نہیں کرے گا تمہاری
جیت نہیں ہوگی، تمہارا جھنڈا نہیں لگے گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا چلو اس بزرگ سے ملتے ہیں۔ وہ دوڑ کر کے چڑھتے ہوئے گئے پہاڑی پر، گفا میں جا کے دیکھا تو کچھ ٹوٹے پھوٹے سامان پڑے تھے، برتن وغیرہ، اور کچھ بستر پڑے تھے پھٹے پرانے۔ ایک درویش، مونچھ بڑی بڑی، داڑھی بڑی بڑی، زلفیں، اور پھٹے پرانے لباس میں ایک تسبیح لے کے اللہ اللہ اللہ۔ اورنگزیب عالمگیر نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ حضور میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ تو آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ چوما، کہا حضور دعا کر دیں اس قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا جائے۔ اس بزرگ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہا، کہا جاؤ اللہ کامیاب کرے گا۔ اورنگزیب نکل کے آئے، قلعے پر حملہ کیا اور جنگ جیت گئے۔ قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا گیا۔ اسلامی جھنڈا لہرایا تو آپ نے کمانڈر ان چیف کو، سی او کو، کوتوال کو، ایس ڈی ایم کو، ڈی ایم کو، آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، آئی ایس کو، آئی پی ایس کو، سب کو سیٹ کر دیا۔ وہاں جو سسٹم ہوتا ہے سب کو نیوکت کر دیا، اور نیوکت کرنے کے بعد کہا میں دلی جا رہا ہوں، میں دلی جا رہا ہوں۔ تو کسی نے کہا اے بادشاہ سلامت، ارے جس اللہ کے ولی کی دعا سے جنگ جیتے ہو اس کا شکریہ تو ادا کر لو، اس کا شکر تو ادا کر لو، ذرا سا جا کر کے اس سے مل تو لو، اس کی دعا سے جنگ جیتی۔ فرمایا تم نے صحیح کہا۔ اورنگزیب نے فروٹ لیے، میوہ لیے، بہت سارے ساز و سامان لے کے، پیسے لے کے اس درویش کے پاس، پھر اوپر اس کی گفا میں گئے۔ وہ تسبیح لے کے کیا کر رہا تھا؟ ماشاءاللہ، اللہ اللہ۔ آپ نے جا کے سلام کیا، اس درویش نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کے خیریت پوچھی۔ تو بادشاہ نے کہا حضور آپ کی دعا سے جنگ جیت گیا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ تحفے تحائف میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اب تک میں بول رہا تھا آپ خاموش تھے، اب آپ بولیے گا میں خاموش رہوں گا۔ جیسے اتنے گفٹ کے پیک اورنگزیب عالمگیر نے اس درویش کو دیے، درویش نے کہا اے اورنگزیب عالمگیر، فرمایا جی حضور بتائیں۔ تو اس فقیر نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ اس نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو اورنگزیب نے کہا میں تجھے نہیں پہچانتا، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ تو اس فقیر نے کہا اے اورنگزیب میں وہی بہروپیہ ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ اتنا سنا تو اورنگزیب کھڑے ہو گئے، تو وہی بہروپیہ ہے، میرے دربار میں 3 مرتبے بھگایا گیا اور آج تیری دعا سے مجھے اللہ جنگ میں کامیابی عطا فرما رہا ہے، یہ بتا یہ پانسا کیسے پلٹا، یہ پانسا کیسے پلٹا؟ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ میں نے بڑی محنت کر کے روپ بدلنے کی ٹیکنک سیکھی تھی، یہ ہنر سیکھا تھا، لیکن ہنر میرا کام نہ آیا، کسی کام نہ آیا۔ میں واپس آ گیا دلی، میں نے سوچا کہ بادشاہ کو بہکا نہ پایا، اب بادشاہ کی پبلک کو، رعایا کو، لوگوں کو بہکاؤں تو کہاں جاؤں؟ قریب میں رہتا دلی، ہاپوڑ، غازی آباد، نوئیڈا میں تو آپ کبھی نہ کبھی جان جاتے مجھے۔ میں آ گیا حیدرآباد، اس پہاڑی پر آ گیا۔ میری نیت یہ تھی میں ٹیڑھی میڑھی لاٹھی خرید لوں، بڑے بڑے بال رکھ لوں، موٹی تسبیح رکھ لوں، اور پھٹے پرانے کپڑے رکھ لوں، اور لال پیلے میرے رومال ہوں، اور پھر میں بیٹھ کر کے اسی پہاڑی کی گفا پہ اللہ 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 کروں گا۔ بھیڑ بکری چرانے والے میرے پاس آئیں گے، وہ سمجھیں گے بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، جو کھانا وہ لے کے آئیں گے مجھے کھلائیں گے، دعا کے لیے کہیں گے دعا کرتا رہوں گا، اندھی کبھی لگ گئی قبول بھی ہو گئی تو پھر وہ مجھے اپنے گھر لے کے جائیں گے، پھر مجھے میرے مرید ہو جائیں گے، پھر ہٹو بچوں کے نعرے لگیں گے، میری جے جے کار ہوگی، پورا علاقہ میری مٹھی میں ہوگا، میں ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا پھر کیا ہوا؟ اب جواب سنیے آپ ایک ہی جملے میں، اور کوئی خاموش نہ رہے۔ کہا پھر کیسے پانسا پلٹا؟ وہ کہتا اے اورنگزیب بس میں کیا بتاؤں، میں اس گفے میں آ گیا، اللہ اللہ کرنے لگا، کیا بتاؤں، نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ تکبیر، نقل کرتے کرتے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ۔ فیضان غوث اعظم، محفل غوث اعظم، سبحان اللہ، جزاک عظمت اولیاء کرام، نعرہ کیا کہا؟ حیدری۔ نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا،
اصل غالب آ گیا. سن اب میں اس پائیدان پر آ گیا ہوں. یہ جو تو نے مجھے سامنے یہ چاندی سکے کے پیسے لے کے آئے ہیں, اگر ٹھوکر مار دوں تو پہاڑ کے سارے پتھر سونے کے ہو جائیں. اب مجھے اس کی ضرورت نہیں, مجھے دنیا پیدا کرنے والا پروردگار عالم مل گیا ہے. لے جا اپنی سلطنت کو. یہ میرے کس کام کی ہے؟ اللہ اللہ کرتے ہوئے مجھے اللہ مل گیا. نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا. ذرا سوچو کہ یہی اصل کا پاکیزہ فیض اگر آپ کو مل گیا تو راہ چلتے ہوئے آپ گزر جائیں گے, لیکن آپ نے تو صرف اللہ اللہ ہی کہا ہوگا. لیکن جس دروازے سے گزرے ہوں گے اس کے گھر کی بچیاں اگر بیمار ہوں گی نا, اللہ اس نام کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما دے. سمجھ رہے ہیں کیا کہتا ہے قرآن؟ الا بذکر اللہ, خبردار اللہ کے ذکر ہی میں تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کو سکون ملنے والا, تمہارے دلوں کو سکون ملے گا, ہارٹ کو سکون انشاءاللہ. پھر سے کوئی ایک لگائے نعرہ. ماشاءاللہ, یا رسول اللہ, زندہ آباد. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ اپنے مبارک نام کے فیض سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے. شبراتی بھائی کے گھر کی زیب و زینت کے موقع پر ان کے والد کی روح کی مغفرت کے لیے ان کے گھر کے لوگوں نے ہدیہ تشکر کے طور پر یہ مجلس سجائی ہے. کاش یہ روایت عمران بھائی اتنی عام ہو جائے کہ جب لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوں تو ایسے ہی میلاد کی محفل سجائیں جیسے یہاں سجی ہے, جیسے میرے بھائیوں کے دروازوں پہ سجتی ہے. ہر خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کریں, اس کے حبیب کو یاد کریں. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے. کھڑے ہو جائیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں ہدیہ سلام پیش کریں. انشاءاللہ پھر ہماری آپ کی جلد ملاقات ہوگی.